اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کچھ دوست جو ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ مسجد جانے کے لیے ہم کیا کریں، تو یہ ان میں سے کچھ حضرات ان میں آج کی مجلس میں امید ہے کہ ہوں گے، تو ایک دو مختصر سی باتیں عرض کر دوں کہ یہ جو آج کل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ایک بہت بڑے حلقے کی طرف سے مسجد نہ جانے کو کہا جا رہا ہے، یہ کہ اب جماعت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ مسجد جانے پر قدرت رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری تو مثبت ٹرم ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں یہ گناہ نہ ہو، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ان حالات میں جمعہ اور جماعت ان دونوں میں شمولیت پر اصرار کرنا وہ بہت سنگ دلی کی بات ہے، اور ہمارے ایک دوست کے بقول اس طرح کی ہٹ دھرمی سے، یعنی مذہبی لبادہ اٹھا کر ہٹ دھرمی پر مبنی اقوال پیش کرنا، اس سے یہ لگتا ہے کہ مذہبی لوگوں میں انسان دوستی نہیں ہے، مذہبی لوگ بنیادی طور پر انسان دشمنی کے جذبے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہمارے ایک دوست کا کہنا ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ میں نے آج ہی ایک دوست کی زبان سے ایک عالم کا فتویٰ سنا ہے کہ وہ اس میں انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے اور اپنے مکتب فکر کے فالوورز کو یہ تاکید کی ہے، یہ اصرار کیا ہے کہ وہ اگر پہلے مسجد جانے میں کچھ کوتاہی کرتے تھے تو اب بالکل نہ کریں، اب پانچوں نمازیں مسجد میں پڑھیں اور صف اس طرح بنائیں کہ ایک دوسرے سے بالکل جڑ جائیں، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک دوسرے سے جڑ کر جو صف بنائی جاتی ہے نماز کے لیے، اس میں بیچ میں شیطان نہیں آ سکتا، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ اتنے جڑ جاؤ کہ بیچ میں شیطان کے لیے جگہ نہ رہ جائے۔ تو اس سنت پر عمل کریں اور کسی کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ جب عضو حدیث جڑ کر کھڑے ہونے سے شیطان کی جگہ نہیں بچتی تو یہ کورونا وائرس کیسے بیچ میں جگہ بنا سکتا ہے؟ اب یہ اس فتوے کی صفاحت، اس فتوے کا مضحکہ خیز ہونا اور مفتی کا دینی ذوق اور دینی مزاج سے مکمل طور پر محروم اور عاری ہونا تو ہر ایک پر واضح ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر مطلب یہ مفتی صاحب اپنے جہل کو، اپنے مزاج کو اور اپنی مضحکہ خیزی کو اگر صرف اپنے حد تک رکھتے
شاید دوسرے کو اس طرف متوجہ ہونے کی کوئی لازمی ضرورت نہ رہ جاتی، لیکن یہ یہ خود اپنے مکتبہ فکر کے ایک بااثر عالم ہیں، اور پھر وہ مکتبہ فکر بھی بہت کثرت کے ساتھ موجود ہے، اور ان کی بات، ان کی آواز سنی بھی جاتی ہے اس مکتبہ فکر کے ماننے والوں میں۔ تو اس فتوے کو سن کے جو سینکڑوں لوگ مسجد کی طرف دوڑیں گے اور جس طرح کے ایڈونچرزم کا مظاہرہ کریں گے اور اپنی اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنے کا سامان کریں گے، اور جیسے اقدام خودکشی کا ارتکاب کریں گے۔ اقدام خودکشی کا کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے، خودکشی کا اقدام اگر موت پر نہ ختم ہو تو بھی وہ اس پر وہی حکم لگے گا جو کامیاب خودکشی پر لگتا ہے۔ تو مطلب اس طرح کا فتویٰ صریحاً انسان دشمنی ہے، صریحاً دوسروں کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور اس میں تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اسے سنت بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکید بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کے قول پر آدمی نہ جائے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر تو دوڑا ہی چلا جائے گا۔ اور ہمارے یہاں دینی علم کم ہونا عوام میں یہ کوئی عیب نہیں ہے، مطلب اجتماعی عیب نہیں ہے کہ کسی معاشرے کی اکثریت میں دینی علم کم ہو، لیکن عیب کی بات یہ ہے کہ ان میں دینی ذوق بھی مفقود ہو، ان کا دینی ذوق بھی بگڑا ہوا ہو۔ تو ذوق دین کا بگاڑ کسی بھی عذر سے قابل قبول نہیں ہے۔ علم میں کمی کے بہتیرے مقبول عذر ہیں، لیکن ذوق دین میں صفاحت اور گراوٹ اور بگاڑ کا کوئی ایک عذر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ایسی آڈینس کو آپ جذباتی کر رہے ہیں جو اپنے گلٹ کو، اپنے جو احساس جرم کو دور کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے ایڈونچرز دین کے نام پر کرنے کی عادی ہے، جو تماش بینوں کی نفسیات رکھتی ہے، اور تماش بینوں میں جو دوڑ کر لپکنے کا جذبہ ہوتا ہے، اس جذبے کو کام میں لا کر وہ دین کی طرف لپکتی ہے، مطلب دین کی طرف کہیں ہنگامی طور پہ، عارضی طور پہ، اور دیندار بننے کی فکر اور مقصود سے مکمل طور پہ خالی ہو کر وہ دین کے نام پہ کسی کام کی طرف، کسی نعرے بازی کی طرف، یا کسی جشن کی طرف، کسی رسم کی طرف لپکتی ہے، تو آپ تو گویا مطلب اس طرح کی آڈینس کو اکسا رہے ہیں اور اسے مرنے کی طرف اکسا رہے ہیں، ایک ایسی موت کی طرف اکسا رہے ہیں جو مطلب یہ کہ خودکشی کا مرادف ہے۔ تو اس میں بھائی میرا عمل بھی یہ ہے، میں نے کچھ علماء سے، قابل اعتبار علماء سے مطلب بات بھی کی ہے، ان سے مسئلے کو سمجھا بھی ہے۔ تو اس وقت جماعت مسجد نہ جانے کے قلق کے ساتھ تنہا نماز پڑھنا ممکن ہے کہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے سے زیادہ مقبول ہو جائے۔ بس صرف ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مسجد نہ جا سکنے کا قلق ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ مطلب ایک دوسرا گروہ جو ہے، جو ان کے بالکل بالمقابل ہے،
وہ گروہ جو ہے وہ گویا تلا بیٹھا ہے کہ مسجدوں کو تالے لگ جائیں، اور وہ ہر طرح کی مذہبی ایکٹیویٹی پہ پابندی لگانے پر مصر ہے۔ وہ گروہ الگ طرح کا ہے، اس میں وہ لوگ بمشکل جمعے کے جمعے مسجد جاتے ہوں گے۔ میں یہاں غیر مذہبی یا منکرین دین کی بات نہیں کر رہا، تو مطلب یہ لوگ بھی دین کو مانتے ہیں اور جمعے کے نمازی ہیں۔ یہ بہت زیادہ بلند آواز سے یہ سب مطالبات کر رہے ہیں، جو مطالبات صحیح ہیں، مطلب مطالبات میں کوئی خرابی مجھے نظر نہیں آتی، مطلب کوئی غلطی، لیکن یہ ان کے مطالبہ جیسے اس طرح کا ہے کہ مسجدوں کو ویران کر دو۔ ہمارا جذبہ اور ہمارا تصور یہ ہونا چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد رکھنے کے لیے نمازیوں کی تعداد پر تحدید کو قبول کر رہے ہیں۔ تو اور ظاہر ہے کہ کون مطلب اللہ کی طرف سے فرشتہ بھیج کر بھی تسکین دلا دی جائے کہ باجماعت نماز اتنی مدت کے لیے تم لوگوں پہ معاف ہے، تو اس معافی سے بھی جماعت میں شریک نہ ہو سکنے کا قلق کم نہیں ہوگا۔ بس اس قلق کی حفاظت کرو، اور باقی یہ کہ مسجد کب جانا ہے اس کا فیصلہ مفتی حضرات نہیں کریں گے۔ یہ اپنی اساس میں بہت زیادہ دینی مسئلہ نہیں ہے، اس مسئلے کو علماء دین نہیں سمجھ سکتے، اس مسئلے پر علماء دین کی رائے پرے کاہ کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی کہ کورونا وائرس سے بچنے کی تدبیریں، لازمی تدابیر کیا ہیں، یہ اس فن کے ماہرین بتائیں گے، ماہرین طب بتائیں گے۔ وہ تمام ماہرین طب کا اس پر اجماع ہے کہ مجمع نہ کرو زیادہ، اور پھر یہ کہ جو ڈسٹینسنگ ہے وہ لازمی ہے۔ سر دست کورونا وائرس سے بچاؤ کا یہی ایک آزمودہ مجرب طریقہ ان لوگوں کو ملا ہے جو اس مرض کو سمجھتے ہیں اور جن میں اس مرض کا علاج ڈھونڈنے کی صلاحیت ہے، جن سے اس مرض کے علاج کی توقع ہے۔ مجھے کسی مفتی صاحب سے تھوڑی توقع ہے کہ وہ اس مرض کا علاج نکال دیں گے، یا مفتی صاحب یا کسی پروفیسر صاحب، کسی سے بھی نہیں ہے نا توقع۔ توقع ہے تو اس شعبے کے ماہرین سے ہے، محققین سے ہے۔ تو وہ لوگ اگر اس مرض کے بارے میں کچھ احتیاطیں لازمی کر رہے ہیں، کچھ احتیاطیں لازم کر رہے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان احتیاطوں کو ملحوظ رکھا جائے۔ اور پھر یہ کہ شاید یہ بندش جو آ گئی ہے یہ ہماری ایک عادت کا ازالہ کر دے۔ وہ عادت یہ ہے کہ ہم نے رفتہ رفتہ مذہب کو، عبادات کو محض اجتماعی ایکٹیویٹی بنا لیا ہے اور تنہائیوں سے اللہ کو خارج کر رکھا ہے۔ تو یہ ایک عجیب طرح کی وبا خود ہم لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے کہ ہر چیز دکھا کے کرو، ہر چیز مجمع لگا کے کرو، دعائیں بھی مجمع لگا کے کی جا رہی ہیں، نمازیں بھی، نفلیں بھی جماعت کے ساتھ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ غرض جو چیز دوسروں کو نظر آئے وہ کرو، اور جس چیز پر صرف اللہ شاہد ہے اس کی پرواہ نہ کرو۔ تو شاید اس طرح سے ہماری تنہائی جو ہے وہ اللہ کی حضوری کا گھر بن جائے۔ شاید اس طرح ہم تنہائی کی بندگی کے بھی لائق ہو جائیں۔ تو ہماری وہ عادت جو دکھاوے کی ہے، جو شور شرابے کی ہے، وہ شاید اس وقتی بندش سے ختم ہو جائے، ہمارے مزاج سے نکل جائے۔ تو انشاءاللہ
یعنی عذر کے ساتھ عذر کی بنا پر افضل عمل کو چھوڑ کر مفضول عمل پہ قناعت کر لینا، جس بے بسی اور جس قلق کے ساتھ ہونا چاہیے بس اس کی حفاظت کرو، انشاءاللہ۔ عمل میں کیا رکھا ہے، اللہ اس عمل کے پیچھے کار فرما نیت کو دیکھتا ہے، تو بس وہ نیت ایسی مقبول ہو سکتی ہے کہ ہماری مطاف میں پڑھی جانے والی نمازیں اتنی مقبول نہ ہوں۔ کیا مطلب اللہ کی شان سے کیا بعید ہے، اللہ کی شان رحمت سے۔ تو بس اس امید کے ساتھ کرو، یا اللہ بس تیرے لیے مسجد جاتا تھا، اب تیرے ہی لیے مسجد جانا وقتی طور پہ چھوڑا ہوا ہے، یا اللہ یہ جو تعطل ہے اس کا وقفہ کم کر دینا، اس میں ایک ایک دن گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ رہیں تو پھر انشاءاللہ بہت، کیا بھروسہ ہے کہ تنہائیوں کا رونا اللہ سے تعلق میں پیدا ہو جانے والی کوتاہیوں کا ازالہ ہو جائے اور اللہ ہماری سننے لگے۔ تو بہرحال اصولی بات یہی ہے۔ تو اور یہ بات میں، کیونکہ میں خود تو عالم نہیں ہوں، عامی آدمی ہوں، تو میں یہ بات دو علماء سے تبادلہ خیال یا دو علماء سے تعلیم لے کر عرض کر رہا ہوں۔ اب آج کل وقت بھی زیادہ ہے، اور مجھ سے اگر کوئی پوچھے، مطلب یہ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ افضل بات یہ ہے یا وہ ہے، میں تو اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں، اور اس ذوق سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے اس بات میں کوئی نقص یا کوئی خرابی ابھی تک نہیں دیکھتا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب جو ہمیں گھر میں زیادہ وقت یا تقریباً سارا وقت رہنا پڑ رہا ہے، تو مومن کو اپنی ہر سچویشن سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنی ہر سچویشن کو اپنی دینداری میں ترقی کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ تو اس تنہائی کا، اس خانہ نشینی کا ہم ایک فائدہ اگر کوشش کریں سنجیدگی کے ساتھ تو انشاءاللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی اور بھی فائدے ہوں گے، لیکن یہ ایک فائدہ جو میرے ذوق کے مطابق سب سے بڑا فائدہ ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مصروفیات اور ہم لوگوں کا انداز زندگی وہ کچھ جبراً اور کچھ اختیاراً ایسا بن چکا تھا کہ ہمارے پاس ہم وقت کی کمی کی شکایت کرنے کے مریض بن گئے تھے۔ ہم نے وقت کو اپنے اوپر تنگ کر لیا تھا، زیادہ تر مہمل مصروفیات کی وجہ سے، زیادہ تر مضر مصروفیات کی وجہ سے۔ مطلب ایک عجیب طرح کے اشغال میں ہم پھنس گئے تھے، جس میں وقت کو ضائع کرنے کا پہلو غالب تھا وقت کے درست استعمال پر، اور پھر ایک عجیب اندر سے خالی ہوتے جا رہے تھے، اور ذہن پہ دھواں سا چھایا ہوا ہے، تمام چیزیں میکینیکل ہوتی جا رہی تھیں، معاشرت اور گھر کا ماحول، یہ سب کچھ جو ہے وہ جیسے لاتعلق جزیروں کو زنجیر سے جوڑ کر ایک وحدت کا حصہ بنایا گیا تھا، ویسا بن کے رہ گیا تھا۔ تو ہمیں مطلب لوگوں کے بارے میں، اپنے قریبی عزیزوں کے بارے میں، اپنے احساسات کو نمو پاتے ہوئے دیکھنے کا وقت ہی نہیں رہ گیا تھا۔ تو ہم احساسات تعلق سے جیسے بہت زیادہ، احساسات تعلق ہمارے بہت زیادہ کمزور پڑ چکے تھے، مرجھا چکے تھے، مطلب الا ماشاء اللہ۔ تو
وہ یعنی کہ اس خلا کو، یعنی جس نے ہمیں اندر سے ضروری احساسات سے خالی کر دیا تھا، اس خلا سے ہم انشاءاللہ محض سنجیدہ ہو جائیں تو بہت آسانی سے نکل سکتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ گھر والوں سے، بچوں سے، بھائی بہنوں سے، یعنی جو بھی آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر میں آپ کو جو جو رشتے میسر ہیں، ان رشتوں کے لیے جو ایک معیاری ماحول ہے، یعنی ایک ایسا ماحول جہاں جس میں رہنے والے سب لوگ ایک دوسرے کے لیے محبوب بھی ہیں، ضروری بھی ہیں، اور اپنے دیگر تعلقات پر اس تعلق کو ترجیح دینے والے بھی ہیں، تو وہ اس کو بحال کریں، یعنی احیاء تعلق کریں، تجدید احساسات کریں۔ اور اس میں تھوڑا وقت لگے گا کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو بہت بگاڑ لیا ہے، ہم نے اس مراد سب نے نہیں، مطلب اکثریت یا ایک بڑی تعداد میں، تو ہمیں کچھ وقت تو اس میں تکلف کرنا پڑے گا، اس میں مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ شروع میں لگے گا کہ ہم اداکاری کر رہے ہیں، ہم اپنے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، یا ہم دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ وہ احساسات پہ زنگ کی تہ اتنی موٹی ہو چکی ہے کہ اسے کھرچنے میں بیزاری بھی ہوگی، سختی بھی محسوس ہوگی، ریاکاری بھی لگے گی، زبردستی کا تکلف بھی لگے گا، تھکن بھی ہوگی، بیچ میں مایوسی بھی ہونے لگے گی، کیونکہ اس سے رگڑنے میں اتنا وقت اور اتنا زور لگے گا۔ لیکن اس کے باوجود وہ طے تھوڑے سے رقبے پر سے بھی ہٹ گئی تو انشاءاللہ ہمارے اندر، مطلب ہمیں اپنے لیے بامانی رکھنے والے احساسات کی تجدید ہو جائے گی، یعنی ہمارے جو احساسات تعلق ہیں وہ خود ہمیں اپنے لیے بامانی یعنی میننگ فل اور سگنیفیکنٹ رکھتے ہیں۔ اور اگر احساسات نہ ہوں ویسے، یعنی احساسات تعلق نہ ہوں جو ہمیں اپنے آپ سے باہر نکال کے اپنی طرف لاتے رہتے ہیں، تو اس وقت تک گویا خود ہمیں اپنے اوپر اعتبار نہیں ہوتا، خود ہم اپنے لیے بیزار کن بن جاتے ہیں، تو ہم گویا ایک اینستھیزیا لے کے زندگی گزارنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بس اینستھیزیا کا اثر ختم کرنا ہے اور گھر کے نظام تعلق کو بحال کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ تعلقات کو کا احیاء کرنا ہے درست بنیادوں پر، اور یہ سب اس لیے کرنا ہے کہ ان سب میں کوتاہی اور پسماندگی کی وجہ سے، ان سب میں غفلت کی وجہ سے ہمارا اللہ سے تعلق بامانی نہیں رہ گیا، ہمارا اللہ سے تعلق پروڈکٹیو نہیں رہ گیا، ہمارا اللہ سے تعلق ہمارے اندر احساسات محبت وغیرہ کی تصدیق سے خالی رہ گیا، نہیں اللہ سے تعلق سے جڑے ہوئے احساسات ہمارے اندر نہیں رہ گئے ہیں۔ تو اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے معاشرتی وجود ہونے کے تقاضے پورے نہیں کیے، اور معاشرتی وجود یعنی لوگوں کے ساتھ ایک زندہ ماحول تعلق میں رہنا، یہ جو ہے یہ ہمیں میسر نہیں رہا، کہیں جبرن اور کہیں اختیارن۔ تو اس کو ہم بحال کریں گے تو پھر انشاءاللہ وہ احساسات پیدا ہوں گے جو احساسات ماں باپ سے تعلق کو بھی سچا بناتے ہیں اور اللہ سے تعلق کو بھی حقیقی بناتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ میں جسے مانتا ہوں
میں جسے اپنا کہتا ہوں، ہر مطلب میں جس سے بھی تعلق کا دعویٰ کرتا یا رکھتا ہوں، اس کی تصدیق میرے خیالات اور اقوال سے نہیں ہوگی، بلکہ محض اعمال سے بھی نہیں ہوگی، اس کی تصدیق میرے احوال اور احساسات سے ہوگی۔ تو جس دوسرے سے میرے احساسات متعلق ہیں، جس سے بھی میں احساسات کے ساتھ متعلق ہوں، وہی تعلق میرے لیے حقیقی ہے، میں اسی تعلق کو اہمیت دیتا ہوں۔ تو اس کسوٹی پر اگر تعلق مع اللہ کو ہم اپنے تعلق مع اللہ کو پرکھیں تو وہ اس کسوٹی پر کسنے سے ٹوٹا نکلتا ہے۔ ہمارے صرف جارحانہ سے کچھ جذبات اللہ سے متعلق رہ گئے ہیں، وہ جو گہرے احساسات ہوتے ہیں، جو آدمی کے سونے جاگنے کا فیصلہ کرواتے ہیں، جو آدمی کی پسند ناپسند پر اثر انداز ہوتے ہیں، جو آدمی کی جبلی سطحوں کا تزکیہ کرتے ہیں، جو آدمی کو ایثار نفس پر پوری آمادگی اور خوشنودی کے ساتھ تیار رکھتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اور جو مجھے میری نظر میں چھوٹا رکھتے ہیں۔ تو غرض آپ کبھی دیکھیے کہ تعلق میں عاجزی کی ایک آرگینک تعلیم ہوتی ہے، ہر تعلق انکسار سے نبھایا جاتا ہے۔ تو یہی تعلق جو مجھے والد کے سامنے، والدہ کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے منکسر رکھتا ہے، یہی تعلق تو اللہ کے ساتھ تعلق میں کام آئے گا نا۔ یعنی کہ ان تعلقات کو نبھانے والا انکسار ہی اللہ کے ساتھ تعلق میں درکار عاجزی میں منقلب ہوگا نا، بدلے گا۔ تو یہ بھائی سب لوگ کریں کہ اب گھر میں خوش رہیں، گھر والوں کو خوش رکھیں، اور 2-3 دن بعد ہی محسوس ہونے لگے گا کہ ہم پر کوئی زنگ چڑھ گیا تھا، وہ اللہ کا شکر ہے کہ اتر رہا ہے۔ تو جیسے جیسے ہم اپنے نظام تعلق کے، اپنے فطری نظام تعلق کے طبعی اور قدرتی تقاضے اپنے احساسات کی صورت میں پورے کرتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے انشاءاللہ تعلق مع اللہ کے آداب بھی بجا لانے کی قابلیت حاصل کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو مقصود تو یہ ظاہر ہے کہ ہم سب کا مقصود یہی ہے نا کہ ہمارے محبوب کثیر ہو سکتے ہیں، لیکن محبت اپنی ماہیت میں جو ہے وہ واحد ہے، اور وہ محبت تعلق مع اللہ کا پھل ہے، جسے ہم اور لوگوں کو اپنا محبوب بنا کر تقسیم کرتے ہیں۔ تو وہ خیر وہ دوسری بات ہے، لیکن عملی بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اپنی معاشرت گھر میں اچھی کر لیں، یہ ٹی وی وغیرہ بند کریں، مطلب چاہے سارا وقت نہ بند کریں، یہ ٹی وی آف ہو، فون وغیرہ جو ہے وہ سائلنٹ پہ ہو، یا یہ بھی آف ہو۔ اب ڈسٹریکشن کے تمام ماحول سے خود کو نکال کر ایک دوسرے کی طرف یکسوئی پیدا کریں، جیسے پرانے لوگ کرتے تھے۔ ماڈرن ٹیکنالوجی سے آنے کی پہلے کی جو معاشرت تھی، تو بالکل یکسوئی سے ایک دوسرے کے ساتھ چاہے کھیل کود میں وقت گزاریں، چاہے ایک دوسرے کو خوش کرنے کی بچکانہ کوششیں کریں، لیکن یہ کہ میرے ہونے میں تیرا ہونا بنیادی ہے، بس اس شرط کو پورا کریں۔ بھائی سے کہہ سکیں کہ میرے ہونے میں تمہارا ہونا ضروری
میرے ہونے میں میں کا کردار کم ہے، تمہارا کردار زیادہ ہے۔ بس اس درجۂ تعلق کو بیدار کریں اور اس کو دوبارہ سے زندہ کریں، اور گھر والوں کے ساتھ، اور اسی طرح جیسے فون پہ رابطہ کر کے دوستوں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، اور پھر اسی سلیم اور صحیح اور ٹھیک انسانی معاشرت کے ماحول میں بیچ بیچ میں تنہائی اختیار کر کے اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے درکار احساسات کی بیداری کا مجاہدہ اور کوشش اور اہتمام کر، پھر انشاءاللہ یہ وقت بہت ہی جلدی انشاءاللہ، اب رمضان ایک ہفتے کے فاصلے پہ ہے، رمضان سے پہلے پہلے امید ہے کہ آ جائے گا کہ ہم گویا کہہ سکیں گے کہ ہماری محبت بھی اللہ کے لیے ہے، ہماری عداوت بھی اللہ کے لیے۔ تو اس دین کا سب سے بڑا نفسیاتی آئیڈیل ہے، اس دین کا سب سے بڑا نفسیاتی آئیڈیل یہی ہے کہ الحب للہ والبغض للہ۔ تو اس طرح اللہ نے چاہا تو اس نیت کی برکت سے، ہمارے کرنے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، محض اس نیت کی برکت سے ہم اپنے اپنے مطلب اس ہمارے اندر اصول تعلق میں جو ایک کامل خلا پیدا ہو گیا ہے، اس سے خود کو نکالنے میں اور اپنے متعلقین کو نکالنے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ ضرور کیجیے گا، خوش خوش وقت گزاریے، اللہ ہماری خوشی پہ خوش ہوتا ہے، تو کیونکہ ہماری خوشی کا مقصود ہی یہ ہے کہ یا اللہ آپ خوش رہیں، سب سے بڑی خوشی یہی ہے نا کہ اللہ خوش رہے۔ تو اس اصل ذوق پر، اس ذوق تعلق پر کھڑے رہ کر بس خوش رہا کرو۔ تو خوش رہنا گویا اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش ہے۔ تو کچھ جو ہے وہ مسجد وغیرہ کا بھی ذکر آیا، وہ جماعت اور جمعہ وغیرہ چھوٹا ہوا یا بڑی مشکل ہے بہت، کیا کریں۔ تو بس اس کو یاد کر رہے ہیں کہ کبھی مسجد چلے جاتے تھے، ٹوٹے پھوٹے گرتے پڑتے، تو اب وہ بھی نہیں جا رہے، تو اب ہو سکتا ہے، امید ہے کہ پہلے تو گر پڑ کے جاتے تھے، ہو سکتا ہے اب یہ مصیبت چلے تو لپک کے دوڑ کے شوق سے جایا کریں۔ بس اللہ خیر رکھے، اللہ خیر رکھے، اللہ حال کو بھی خیر پر رکھے اور مستقبل کو بھی خیر پر۔ تو بہرحال وہ مسجد وغیرہ کا ذکر آیا تو اس میں جو ہے وہ کچھ باتیں کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ کچھ معمولات ہیں، جیسے کچھ معمولات تو آج کے حالات میں شاید نہ ہو سکیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو آج کے حالات میں زیادہ خوبی کے ساتھ، زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اور زیادہ کامیابی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، وہ میں عرض کرنے چاہ رہا ہوں۔ تو یہ بات جیسے بارہا کہہ چکا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے یعنی مجھ ایسے لوگوں کا جو ٹوٹا پھوٹا تصور دین ہوتا ہے، یہ اس کی بنیاد ہے، یعنی اس تصور کی تشکیل جن بنیادی فکروں اور ججمنٹس میں ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ذوق عبادت اور حسن معاشرت، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ دین کے کا بہت بنیادی، دین کے بہت بنیادی تقاضے ہیں، اور یہ نہ ہوں تو دینداری کا بھی کوئی اعتبار نہیں رہ جاتا۔ ذوق عبادت کا مطلب ہے اللہ سے تعلق کا حق ادا کرنا، اور حسن معاشرت سے یہ مراد ہے، حسن معاشرت یہ ہے کہ بندوں سے تعلق کے حقوق اس اخلاقی اور عملی معیار پر پورے کرنا جو شرعی بھی ہیں اور فطری بھی۔ ذوق عبادت حاصل کرنے کے لیے کچھ معمولات کو مضبوطی اور ثابت قدمی کے ساتھ اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو مطلب ثابت قدمی
مطلب اس پہ اصرار کر کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ وقتی جذبات اور ڈھیلے ڈالے ارادے کے ساتھ بندگی بلکہ انسانیت کی یہ روح اپنے اندر پیدا نہیں کی جا سکتی. یعنی انسان ہونے کا یہ مطلب اپنے اندر نہیں پیدا کیا جا سکتا. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ایک کام اللہ کے لیے شروع کرنا اور پھر غفلت، سستی اور پھر اسے غفلت اور سستی اور بدشوقی کی نظر کر دینا اللہ کو ناراض کرنے کے برابر. اس سے بہتر ہے کہ وہ کام اگر فرض اور واجب نہیں ہے تو شروع ہی نہ کیا جائے، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے. تو تاہم ان دونوں مقاصد کو باطنی اور عملی سطح پر حاصل کرنا، یعنی ذوق عبادت اور حسن معاشرت کو، چونکہ دین پر ہونے اور دین پر چلنے کے لیے ضروری ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے حصول کی، انہیں حاصل کرنے کی کوشش واجب ہے. اور یہ وجوب بھی، یہ نیسیسٹی بھی ایسی ہے جو وجوب عملی سے زیادہ ہے، کیونکہ اسے پورا کیے بغیر ہمارا سچا مسلمان ہونا بنیادی طور پر معتبر نہیں رہتا. مطلب یہ کہ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی طرح مانتا ہے، وہ ذوق عبادت اور حسن معاشرت سے خالی اور غافل ہو ہی نہیں سکتا. تو اس پہلو سے کچھ معمولات عرض کرنا چاہتا ہوں. اور یہ جو معمولات ہیں یہ اپنی جگہ ظاہر ہے کہ نفلی ہی ہیں، لیکن ان کی افادیت تجربے سے ثابت ہونے کی وجہ سے ان کے اندر ایک اہمیت ضرور پیدا ہو گئی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ معمول ابھی بتاتے ہیں، اس سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ذوق عبادت جو ہے وہ مختصراً یہ ہے. یہ میں چاہتا ہوں کہ جیسے زور سے کہا جائے کہ ذوق عبادت اختصار کے ساتھ کہیں تو یہ ہے کہ ہم عبادت سے باہر ہوں تو عبادت کی کشش ہر کشش پر غالب رہے، اور عبادت کے اندر ہوں تو کیفیت احسان حاوی رہے. یعنی عبادت کے باہر شوق اور عبادت کے اندر حضوری. یہاں مطلب بیچ میں ایک بات سی کہہ رہا ہوں کہ بندگی اگر حال بن جائے، یعنی بندگی میرے احساسات تک میں سرایت کر جائے، میرے مزاج کی تشکیل کی واحد اساس بن جائے، اس کو کہتے ہیں حال بن جانا، تو آدمی نماز سے باہر اللہ کی نظر میں ہونے کے احساس کے ساتھ رہتا ہے، اور نماز کے اندر اللہ کو گویا دیکھنے کی مسلسل حالت رکھتا ہے. تو ہم سب کو ظاہر ہے کہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمارا دل نماز کی طرف نہیں کھنچتا، ہماری روح نماز پڑھتے وقت سیرابی کی حالت میں نہیں ہے، تو بخدا ہمیں بہت فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان میں صادق ہیں بھی یا نہیں، ہم اللہ کو ٹھیک سے مانتے بھی ہیں یا نہیں. تو اللہ کو ماننے کا پہلا نتیجہ ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کی عبادت محبوب ترین چیز بن جاتی ہے، اس کا خیال دائمی ہو جاتا ہے، اس سے دوری کا تصور بھی بندے کے لیے خوفناک ہو جاتا ہے، ہولناک ہو جاتا ہے، مرنا گوارا کر لیتا ہے، اس دوری کو گوارا نہیں کرتا. تو اب یہ سب کوئی صوفیانہ باتیں نہیں ہیں. آج کل ہوتا یہ ہے کہ پست ذوقی اور پست ہمتی اتنی ہے کہ دین کے ذرا گہرے اور زیادہ مطلب جو دین کو کی باطنی رسائی کو بڑھانے والی باتیں اگر بیان کی جائیں تو یار لوگ کہتے ہیں یہ تو تصوف شروع ہو گیا. تو یہ پست ہمتی کی وجہ سے یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ کوئی متصوفانہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ ایمان لانے کے فطری کلینکل نتائج ہیں. اگر ہم اس کی یاد میں، اس کی
اطاعت میں اور اس کے حضور میں رہنے کو اپنی زندگی اور تمام خیالات و اعمال کا واحد مدار بنانے میں کامیاب نہیں ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مومن ہونے کی قانونی شرط ابھی پوری نہیں ہو رہی۔ اور اس بات کو مطلب صوفیانہ بھی نہ سمجھا جائے اور کوئی آئیڈیالزم بھی نہ کہا جائے۔ ہماری مثال اللہ ماشاء اللہ ان پرندوں کی سی ہے جنہیں زمین کی محبت نے جکڑ لیا اور چونٹی بنا کر رکھ دیا۔ اب کوئی خدا کا بندہ آ کر پر کھولنے اور آسمان کی طرف اڑان بھرنے کی دعوت دیتا ہے تو اس کی بات سننے کے بجائے اس بیچارے پر رومانویت وغیرہ کی پھپتی کسی جاتی ہے۔ مطلب ایک عجیب طرح کا منیملسٹک تصور دین بن چکا ہے کہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو دین یا کوئی بھی جو بائنڈنگ آئیڈیا اور عقیدہ ہوتا ہے اس کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اس کے مخاطب بنو خود کو تبدیلی کی زمین اور نیت اور قصد پر رکھ کر۔ تو جو آدمی دین کا مخاطب تو بن جاتا ہے لیکن تبدیلی کے لیے نہیں بنتا، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے نہیں بنتا، وہ تو اللہ کی کتاب بھی ایسے پڑھ رہا ہے جیسے مولوں کا کوئی پلے پڑھ رہا ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے جس کا تقریباً مفہوم یہ ہے، اس سے ملتا جلتا ہے انشاءاللہ، کہ مومن مسجد سے نکلتا ہے مگر دل مسجد ہی میں چھوڑ آتا ہے، یہ ہے ذوق عبادت۔ اور اس بات کو میں کوئی دب کے یا شرما کے کیسے کہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ ہے ذوق عبادت، یہ ہے جذبہ بندگی، اور یہ ہے اپنی حقیقت کو بیدار رکھنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ بندگی جو ہے وہ ہماری حقیقت ہے، بندگی ہمارا کوئی لباس یا کوئی نقاب یا کوئی ماسک تھوڑی ہے، یہ ہماری حقیقت ہے، یا تو یہ پوری ہوگی یا پوری نہیں ہوگی۔ اور اللہ کی رضا کا حصول، یعنی جیسا کہ نا بندگی ہماری حقیقت ہے اور اللہ کی رضا کا حصول ہماری غایت ہے۔ تو اپنی حقیقت سے دوری اور اپنے مقصود سے غفلت ظاہر ہے کہ ہمارے دعوی ایمان و اسلام کو مطلب بہت زیادہ قابل اعتبار نہیں رہنے دیتی۔ تو اس دوری اور غفلت سے بچنے کے لیے ایک نفسیات کی ضرورت ہے جو کہ ذوق عبادت ہے، اور اس نفسیات کے ساتھ ایک مجموعی ارادے کی بھی حاجت ہے جو کہ عزم اطاعت ہے۔ یعنی اللہ سے تعلق کے یہ دو پہلو دیکھیے، مطلب اس پہ غور کیجئے، اور اگر اتفاق ہو تو اس کو مطلب ہر قیمت پر حاصل کرنا ہے کہ ایک جہت تعلق ہے ذوق عبادت سے ہاتھ آتی ہے، اور دوسری شرط تعلق عزم اطاعت سے پوری ہوتی ہے۔ تو لیکن فی الوقت ہمارا موضوع ذوق عبادت ہے، تو اب اسی ذوق عبادت پر فوکس کرتے ہوئے اسے حاصل کرنے کے لیے ایک نہایت ہلکا سا معمول عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے بھائی، میں کسی سے کچھ عرض کرتا ہوں، کوئی مشورہ دیتا ہوں، تو اگر وہ میرے عمل میں ہو نا تو میں قسماً یہ کہہ سکتا ہوں اور حتماً یہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ دنیا کا ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن جو کام مجھ ایسا ناکارہ اور نالائق کر سکتا ہے وہ ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اس لیے ذرا زور لگا کے کہتا ہوں، تھوڑا تیقن سے کہتا ہوں، تھوڑی ضد سی بھی کر کے کہتا ہوں تو یہ بالکل ہلکا سا معمول ہے، یعنی خود میرے لیے بہت ہلکا سا ہے، تو آپ کے لیے تو بالکل ہی یہ ریشم کا ٹکڑا ہوگا۔ تو جس پر وہ لوگ بھی عمل کر سکتے ہیں جو میری طرح کمزور اور کاہل ہیں۔ تو اس معمول کے 3 حصے ہیں، یہ ذرا سا میری درخواست ہے کہ اس کو ذرا دھیان سے سنیں۔ تو ایک ہے تنہائی میں کم از کم 2 رکعت لمبی نماز،
دوسرا ہے صبح کی تلاوت، جس میں ناغہ بہت مجبوری سے آئے تو آئے ورنہ نہ آئے۔ اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار اور دعائیں تعلیم فرمائی ہیں ان کی پابندی۔ ان تینوں کو معمول بنا کر انشاءاللہ بہت قوی امید ہے کہ ہم ذوق عبادت کی طلب میں اتنے سچے ضرور ہو جائیں گے کہ اللہ اسے پورا کر دے۔ تو ان نشستوں میں بارہا یہ بات ایک لگتا ہے ایک تکیہ کلام کی طرح ہوتی آئی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے اور راضی رکھنے کی طلب اگر سچی ہو تو پوری ضرور ہوتی ہے۔ تو تنہائی میں بہرحال لمبی نماز پڑھنے کو معمول بنانا چاہیے، چاہے 2 رکعت ہو مگر حاضر دماغی اور حتی المقدور طوالت کے ساتھ ہو۔ اب مجھ ایسے لوگ ہیں جن کو لمبی صورتیں نہیں آتی تو وہ 1 رکعت میں کئی صورتیں پڑھ ڈالیں، مطلب قیام لمبا کر لیں۔ اصل میں مجھ ایسے لوگوں کو قیام لمبا کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بس کئی صورتیں پڑھ لیں۔ تو رکوع اور سجود میں طوالت مطلب ہر ایک اختیار کر سکتا ہے، قیام میں ذرا مشکل ہو جاتی، تو اس کا ایک حل بہرحال یہ ہے۔ تو یعنی طوالت کے ساتھ تو قیام بھی لمبا ہو، رکوع بھی اور سجود بھی۔ تو ان 2 رکعتوں کو شروع میں نماز حاجت کا عنوان دیکھ کر پڑھ لیں، اور حاجت یہ ہے کہ ذوق عبادت نصیب ہو جائے احسان کے ساتھ اور شوق کے ساتھ، یہ حاجت ہے۔ اور اس نماز کو میں دعا کی طرح پڑھ رہا ہوں، تو یہ انشاءاللہ اتنا مؤثر اور بابرکت عمل ہے کہ کچھ ہی دن میں نفس پر اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ان اثرات سے مہینے بھر بعد ہی محروم رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہ نماز ٹھیک طرح سے پڑھی ہی نہیں۔ تو پھر بہرحال مطلب اتنی یقینی اس کی وہ ہے برابری، تو پھر اسی معمول کو، اسی 2 رکعت کو اپنی سہولت کے مطابق تہجد میں بھی بدلا جا سکتا ہے۔ تو 2 رکعتوں سے شروع ہونے والا یہ معمول اگر تہجد میں ڈل جائے تو آپ خود ہی سوچیے کہ کیا کہنے۔ تو تہجد جو ہے اب ظاہر ہے کہ وہ مطلب تہجد ایسی نماز ہے کہ ہمیں ذہن کہتا ہے کہ یہ نفل ہے، دل نفل نہیں مانتا۔ آپ سمجھ مطلب اس بات کو کوئی اور مفہوم نہ دیں، مطلب یہ ایسی نفل ہے کہ جو اپنی خاصیت، اپنی اہمیت میں دوسرے نوافل سے بہت ممتاز ہے۔ تو تہجد کی بہت بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نمازیں اچھی ہو جاتی ہیں، اور اللہ سے تعلق میں صداقت کے لیے جن احساسات کی ہمیں لازمی ضرورت ہے وہ بھی تہجد گزاروں کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو سمجھ گئے نا، تہجد کا معمول اگر افضل وقت میں اچھی طرح سے نبھایا جائے، یعنی آدھی رات کے بعد سو ایک نیند لے کر پھر تہجد پڑھی جائے، یہ افضل وقت میں افضل ادائی ہے۔ تو اگر افضل وقت میں اچھی طرح سے تہجد پڑھ لی جائے تو نفس کی غفلت اور امارگی پر قابو پانے کے لیے جو قوت درکار ہے وہ میسر آ جاتی ہے، یعنی تزکیہ نفس ہر پہلو سے آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی تہجد کی یہ ایک خاص الخاص برکت ہے، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ نفس کے تزکیے کی، یعنی جو تزکیہ نفس تہجد سے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے، وہ تزکیہ کیا ہے؟ نفس کو سدھارنا، اللہ سے تعلق میں خالص رہنے کے لیے نفس کو سدھارنا ہے نا، ورنہ نفس کو سدھارنے کی کیا ضرورت؟ تو یہ جو تزکیہ ہے اس کی لازمی نشانی یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اس کی خشیت کا حال نصیب ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو جاتا ہے، ایسا عشق
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو سچا، کامل اور لازم اور واجب کر دیتا ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ بندگی جو ہے اپنی حقیقت اور اپنے مقصود کے ساتھ، یعنی اللہ سے محبت بھی ہو، اللہ کی خشیت بھی نصیب ہو، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آسان ہو جائے، کامل ہو جائے۔ تو یہ سب ہو جائے تو بندگی اپنی حقیقت اور مقصود کے ساتھ ہمارے احساسات کا محور بن جاتی ہے اور ہمارے تمام احوال میں غلبے کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ تو بھائی پھر یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اچھی نماز اور اس کے لیے کی جانے والی کوششیں، سنجیدہ کوششیں، بیچ میں کچھ ناکامی بھی ہو تو ناکامی سے مغلوب نہ ہونے والی کوششیں، ایسی کوششیں تزکیہ نفس کے عمل بلکہ منصوبے کی بنیاد ہیں۔ یعنی تزکیے کا کام شروع بھی نہیں ہو سکتا اگر بندہ اپنی نماز کو اچھا کرنے کی کوشش نہ کرے اور اس کوشش کو اپنی اصلاح کی ہر کاوش پر مقدم نہ رکھے۔ یہ نہ ہو کہ آج کل کے ماڈرنسٹوں کی طرح اخلاق کی ایک معاشرتی تعبیر کر لی ہے اور عبادات وغیرہ کو، اللہ سے تعلق کے آئیڈیل کو بالکل فراموش، غیر اہم اور بے کشش بنا کے رکھ دیا۔ یہ نہیں، یہ دجل ہے۔ یعنی اللہ کے بغیر اچھائی جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ خیر یہ بات پھر کبھی کریں گے۔ شیطان کا اصل ہتھیار اس کا نماز پڑھوانا ہے، نماز چھڑوانا نہیں ہے۔ لیکن خیر یہ ایک الگ موضوع۔ تو بہرحال یہی نیت کر کے، یعنی اللہ سے محبت اور خشیت کے حصول کی نیت کر کے اگر ہم تنہائی میں 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ کے فضل سے قوی امید ہے کہ ہماری دونوں طرح کی ضرورتیں، ایک تہجد گزاری کی توفیق نصیب ہو جائے گی اور پھر ہماری نمازیں اچھی ہو کر بندگی کی اصلی کیفیات کو ہمارے قلب میں راسخ اور انشاءاللہ دماغ میں حاضر رکھیں گی، دوام کے ساتھ، استقلال کے ساتھ۔ تو بھائی یہ کرنا ضرور، اور مطلب یہ کہ یہ ضرور کرنا، یہ میں باتیں کوئی علمی عرفانی باتیں نہیں کر رہا، یہ بالکل عملی باتیں ہیں۔ سب سے گزارش ہے کہ یہ کریں اور پھر بس سمجھیں کہ نماز کی نیت باندھتے ہی اللہ کے سپرد ہو جانا ہے۔ تو خیر یہ ایک معمول ہوا۔ دوسرا معمول ہے صبح کی تلاوت۔ یہ گویا یہ تلاوت جو ہے یہ گویا بندگی کے درخت کو روز پانی دینے کا عمل ہے۔ سمجھ ہے نا آپ کیا مطلب؟ یہ کہ یہ روز صبح میں جو تلاوت کرتا ہوں یہ گویا میرے باطن بندگی کو سیراب اور میرے ظاہر بندگی کو کامل کرتا رہتا ہے۔ تو عام پیڑوں کی طرح اس یعنی بندگی کا پیڑ جو ہے وہ عام پیڑوں کی طرح اسے بھی پانی دینے کا جو ہے وہ مناسب ترین وقت صبح کا ہے۔ اسے بھی بہت ضروری عمل سمجھیں اور اس کے لیے کوئی حرج اٹھانا پڑ جائے تو خوشی سے اٹھا لیں، کوئی کام چھوڑنا پڑ جائے تو بلا کھٹکے چھوڑ دیں، تا وقت کہ اس کام کو چھوڑنے میں کوئی دینی نقصان نہ ہو یا کسی اور کا کوئی ضرر نہ ہو۔ تو سمجھ گئے نا کہ صبح کا مطلب فجر کے بعد کا ہی نہیں، فجر سے پہلے کا وقت بھی صبح میں داخل، بلکہ صبح کا اصل وقت تو یوں سمجھنا چاہیے کہ فجر سے پہلے کا ہے۔ تو ماشاءاللہ جن لوگوں کو قرآن زیادہ یاد ہے وہ اس کا بڑا حصہ تہجد میں پڑھ لیں اور بقیہ تلاوت فجر کے بعد کر لیں، اور جن لوگوں کو میری طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن شریف کم یاد ہے وہ بھی اگر آسانی سے ممکن ہو تو روز تہجد میں وہ سب سورتیں پڑھ لیا کریں جو انہیں یاد ہیں، اور پھر فجر کے بعد سورہ یاسین کے علاوہ
اشراق کے وقت تک جتنی تلاوت کی جا سکے کر لیا کریں۔ تو میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تلاوت کی کوئی بڑی مقدار طے کر لی جائے، آپ 2-4 رکوع ہی پڑھ لیں، مگر تدبر کے ساتھ، ترجمہ رکھ لیں، تفسیر رکھ لیں، سمجھ کر، شوق کے ساتھ، اور اس یقین کے ساتھ کہ قرآن کا حرف حرف اللہ کی حضوری کا روزن ہے۔ تو اللہ کا جو حتمی یقینی حضور قرآن کے علاوہ اگر کہیں ہے تو وہ بیت اللہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بیت اللہ تو دور ہے، وہاں کیسے جائیں گے؟ قرآن البتہ ہم ایسے ناچیزوں کی دسترس میں ہے، اور اس کی میں کیا کہوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ہر آیت سے جو طوفان حضور اٹھ رہا ہے وہ بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ بیت اللہ کے حروف یعنی اینٹیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے رکھی تھیں، جبکہ اس کتاب کے حروف یعنی بلڈنگ بلاکس بھی اللہ ہی کے ہیں، یعنی قرآن بھی ان معنوں میں اللہ کا گھر ہے، مگر اس کی تمام اینٹیں اللہ ہی نے رکھی ہیں، کسی اور نے نہیں۔ تو بھائی روز قرآن کو کھولا کرو، باب حضور کی طرح، لوح تقدیر کی طرح۔ یہ کتاب مجھے صرف بتاتی نہیں بلکہ ایک طرح سے دکھا دیتی ہے، سجھا دیتی ہے، سامنے لے آتی ہے کہ یہ ہے تمہارا معبود اور یہ ہے تمہاری حقیقت۔ گویا اس سے بڑے علم کی، سب سے بڑے تجربے کی حیثیت سے روزانہ تجدید ہوتی رہتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، سب سے بڑا علم یہی ہے نا کہ خدا یہ ہے، میری حقیقت یہ ہے، یہ علم میں آگے تو سب سے بڑا علم ہے۔ تو اس سب سے بڑے علم کی ایمپیریسائزیشن، یہ سب سے بڑا علم ہمارا سب سے بڑا تجربہ بنتا رہتا ہے، اور اس عمل کی روزانہ تجدید ہوتی رہتی ہے، ترقی کے ساتھ اور نئے احوال کے ساتھ اور نئے افکار کے ساتھ۔ تو اگر ہمت ہے تو تلاوت کا عمل دیگر اوقات میں بھی کر لیا کریں، خصوصاً رات میں سونے سے پہلے۔ تو یہ تو 2 ہو گئے۔ تیسرا عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معمولات ذکر کا اہتمام، اس پر مداومت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبھی جانتے ہیں کہ مختلف اوقات اور مواقع کے لیے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، کئی اذکار سکھائے ہیں کہ فلاں وقت یہ ذکر کر لیا کرو، فلاں موقع پر یہ دعا کر لیا کرو۔ تو یہ ساری تفصیل کسی بھی کتاب میں دیکھی جا سکتی ہے، اس نے حسین میں دیکھ لیجئے، امام ابن تیمیہ کی بھی ایک کتاب ہے اس میں دیکھ، یا کسی عالم سے پوچھ لیجئے، یہ معروف چیزیں ہیں۔ پھر اس معمول کو سیکھ کر، محفوظ کر کے، یاد کر کے یا نوٹ کر کے جیب میں رکھیں اور اس کی پابندی کریں، اور اصل معمول تو بس یہی ہے، مطلب جو یہ 3 عرض کیے ہیں بس یہی ہے، نفل اور تلاوت اسی معمول کا حصہ ہیں۔ تو بھائی ان 3 معمولات کو بخوبی نبھا جانا الحمدللہ اتنا سہل، اتنا ہلکا اور سبک ہے، یہ ہر شخص کر سکتا ہے، اور میں بھی کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا۔ تو اب اس کے بعد ایک عمل ایسا ہے جو ہم روز کرتے ہیں، رات دن میں بار بار کرتے ہیں، یعنی دعا۔ دعا جو ہے بھائی وہ غائب دماغی سے، غیر سنجیدگی سے، خود غرضی کے جذبے سے، دنیا طلبی کے لیے، صرف دنیا طلبی کے لیے نہ مانگا کرے۔ مطلب خود غرض آدمی کی کوئی دعا نہیں، غیر سنجیدہ آدمی کی کوئی دعا نہیں، غائب دماغ کی کوئی دعا نہیں، اور دنیا طلب کی، یعنی محض دنیا طلب کی کوئی دعا نہیں۔ دعا میں دوسروں کو،
خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، ساری انسانیت کو شریک رکھو، بلکہ انسانیت ہی کیا بھائی کسی جانور کو بھی تکلیف میں دیکھو یا کسی پیڑ کو بھی کٹتا یا اجڑتا دیکھو تو بھی دل پر وہ اثر ضرور ہونا چاہیے جو دعا پر اکساتا ہے۔ تو اسی طرح امت کے مفاد کو ذاتی مفاد پر فوقیت دینے کی عادت ہونی چاہیے، اور دوسروں کے فائدے کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینے کا مزاج ہونا چاہیے، اور دن میں کم از کم ایک مرتبہ ایسی دعا کرو جو طویل ہوا کرے۔ تو باقی کیونکہ ہم لوگ شروع سے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو دعا پر ایک مجلس میں میں نے کچھ مہینے پہلے بہت تفصیل سے عرض کیا تھا، تو امید ہے اس کی ضروری باتیں کچھ لوگوں کو محفوظ رہ گئی ہوں گی۔ تو اب تفصیل میں نہیں جاتے، بس یہ کہ دعا کی بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس میں جو خرابی اور کمزوری پائی جائے گی وہ تمام عبادات کو متاثر کرے گی۔ اس کے علاوہ اچھی دعا کو اچھی طرح کرنا اگر میری عادت نہ بنے تو مجھے احوال نصیب نہیں ہوں، مجھے احساسات نصیب نہیں ہوں گے، مطلب میری بندگی سے میچ کرنے والے احساسات نصیب نہیں ہوں گے۔ تو یہ بہرحال یہ ایک مختصر سا ہلکا سا معمول عرض کر دیا، اور اب فراغت بھی ہے تو امید ہے کہ اس معمول پر آسانی سے کسی مزاحمت یا کسی عذر کے بغیر کاربند رہا جا سکتا ہے۔ البتہ ایک بات کہنے کو جی چاہ رہا ہے کہ دعا کو بہتر بنانے کی کچھ تدبیریں عرض کر دوں تو اللہ کرے کہ کام آ جائیں کسی کے۔ تو اب یہ مختصر سی تدبیریں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دعا اصل میں تو ذکر ہے، یعنی دعا کی اصل اس کا ذکر ہونا ہے، یعنی دعا اللہ کو یاد کرواتی ہے اور اللہ کو پکارنا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ کے ذکر میں جتنا سنجیدگی اور احساس سے حضور کے ساتھ مشغول رہا جائے دعا اتنی ہی بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دعا میں اللہ سے جو مانگا جائے، یہ بہت ضروری بات ہے کہ اللہ سے جو مانگا جائے اس میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس چیز کی طلب اللہ کو خوش کرتی ہے وہ پہلے مانگی جائے، اور اسے مانگتے وقت انہماک بھی زیادہ ہو، اور ذہنی ہی صحیح مگر شدت طلب بھی دیگر احتیاجات سے بڑھ کر ہو۔ یہ کر کے دیکھیے گا تو کچھ بعید نہیں کہ سب دعائیں سنی جائیں اور اللہ اس کا مشاہدہ بھی کرواتے کہ میں تمہاری سنتا ہوں۔ پھر اگلی بات یہ کہ دعا کا ایک نصاب ہے، جیسے دعا کو ایک نصاب کی طرح سمجھیں کہ وہ بہترین نصاب دعا یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، نہیں میں نے دعا شروع کر دی تو اب شروع کی ہے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کروں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجوں، اور پھر ہر حاجت عرض کرنے کے بعد درود شریف پڑھوں، یعنی میں 2 حاجتیں عرض کروں تو بیچ میں درود شریف ہو۔ تو سمجھ گیا نا کہ ایک بات عرض کر دی پھر درود شریف پڑھا، اور اس کے بعد دوسری حاجت پیش کی پھر درود شریف پڑھا۔ اس طریقے سے اگر 10 ضرورتیں بھی اللہ کے حضور میں عرض کریں تو ہر ضرورت کے بعد درود شریف پڑھا کریں۔ پھر یہ ہو گیا، اب ربنا تقبل منا 3 مرتبہ پڑھیں، پھر اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور پھر درود شریف پڑھیں اور سبحان ربک رب العزت پر دعا مکمل کر لیں۔ تو یہ ہو گئی۔ اب یہ جیسے بکھری سی تدبیریں ہیں، یہ انشاءاللہ سننے میں اس کی ترتیب بنی جائے گی آپ لوگوں کے اندر۔ اگلی چیز یہ ہے کہ زیادہ تر دعائیں حالت نماز میں کرنے کی کوشش کریں، یعنی نماز کے دوران میں
تحیات کے بعد کبھی کبھی دیر تک دعائیں پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، اور دعا اور نماز کی نسبت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کسی مستند کتاب میں بہرحال یہ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور خصوصاً نوافل کس طرح ادا فرمایا کرتے تھے، اور اس میں کیا پڑھا کرتے تھے، اور اس میں کیسے دعائیں کیا کرتے تھے، کن مواقع پہ دعاؤں کو لمبا کیا کرتے تھے۔ تو کسی بھی کتاب میں انشاءاللہ مل جائیں گی، تو اس کو سیکھیے اور اسے عمل میں لائیے۔ تو اور اہم دعا، جس دعا کو میں اہمیت دے رہا ہوں، جو میری زیادہ بڑی ضرورت ہے، جو مجھے زیادہ حالت اضطرار میں رکھتی ہے، وہ اگر سجدے میں کی جائے تو اس سے اللہ کا وہ حضور حاصل ہوتا ہے اور ایسا قرب محسوس ہوتا ہے جو اکثر دعاؤں کی قبولیت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یعنی دعا جو اللہ کے قرب میں لے جائے، وہ دعا ایک فرمائش کے طور پر پوری ہو جائے تو اس کا فرمائش کی حیثیت سے پورا ہو جانا اس حضور سے احساس قرب سے کمتر ہے جو اس دعا کے کی برکت سے مجھے نصیب۔ تو ایک یاد اور بات ہے کہ مطلب اضطرار یعنی بے بسی اور اشتیاق، مطلب جو چیز مانگ رہا ہوں اس کی طلب اور شوق زیادہ ہو، تو اس کے لیے نماز حاجت پڑھ لینی چاہیے۔ یہ دعا کے بہترین اور مسنون طریقوں میں سے ایک ہے۔ تو ایک دو اور باتیں، ہاں، کہ دعا میں وسیلہ بھی دینا چاہیے۔ یہ ایک بات میں ذرا سا کہہ رہا ہوں، اس سے توقع یہ رکھتا ہوں کہ کچھ غلط فہمیاں شاید ختم ہو جائیں۔ دعا میں وسیلہ بھی دینا چاہیے اللہ کو۔ وسیلہ کیا مطلب کہ جیسے یا اللہ آپ کو اپنے تمام اسماء و صفات کا واسطہ، ان کا بھی جو ہمیں معلوم ہے، ان کا بھی جو ہمیں معلوم نہیں، جو ان کا بھی جو صرف آپ کے خاص فرشتوں اور خاص بندوں کو معلوم ہے، ان اسماء و صفات کا بھی جو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم، اور ان اسماء و صفات کا بھی جو آپ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، میں ان سب کا وسیلہ دیتا ہوں کہ میری دعا قبول فرمائے۔ تو یہ بہترین وسیلہ ہے۔ وسیلہ کہتے ہیں اللہ کو خوش کرنے والا تحفہ پیش کر کے اپنی غرض عرض کرنا۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ کی جناب میں پیش کیا جانے والا ظاہر ہے بہترین تحفہ ہے، اور یہ وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ جو میں نے ابھی جو باتیں کہی ہیں، یہ وسیلہ جس طرح دیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے عکس کر کے دیا ہے۔ تو بہتر ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات توسل یاد کر لیے جائیں، اور جب تک یاد نہیں ہوتے تو اپنی زبان میں ہی یہ باتیں کہہ دیا کیجیے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا اور مؤثر وسیلہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس وسیلہ عظمیٰ کی کچھ صورتیں عرض کرتا ہوں۔ یا اللہ آپ کو اپنی اس محبت کا واسطہ جو آپ کو اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کہ میری یہ دعا قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ آپ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا واسطہ، ان کی رسالت کا واسطہ، ان کی مطلب خدا داد، ان کی رحمت للعالمینی جو آپ ہی نے عطا فرمائی ہے، اس کا واسطہ، اور ان کے تمام مکارم و فضائل کا واسطہ جو انہیں آپ نے عطا فرمایا۔ یہ بہترین وسیلہ ہے کہ میری یہ دعا قبول فرما لیجیے۔ پھر قرآن کا وسیلہ بہت ہی عظیم وسیلہ ہے کہ یا اللہ آپ کو اپنی کتاب کا اور اس میں رکھی گئی رحمت، ہدایت، برکت اور شفاعت کا واسطہ،
تو ان وسیلوں کے علاوہ، ان عظیم وسیلوں کے علاوہ اپنی نیکیوں کا بھی واسطہ دیا جا سکتا ہے۔ اپنی نیکیوں کو وسیلہ بنانے کی جو اجازت دی گئی ہے وہ آپ سب کو معلوم ہی ہے۔ تو اس اجازت میں غالباً ایک حکمت یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے نفس میں بھی نیکی کی طرف رغبت خود بخود بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑے فوائد ہیں، اس لیے دعا میں اپنی نیکیوں کو بھی وسیلہ بناتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو یقیناً نیک سمجھے بغیر۔ تو اپنی نیکیوں سے مطلب یہ انہیں وسیلہ بنانے، اپنی نیکیوں سے توسل کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پھر ان نیکیوں کو بہتر سے بہتر بناتے رہنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور نفس کے اندر جو ہے وہ ان کی مزاحمت کمزور پڑ جاتی ہے۔ ظاہر ہے جس چیز کو اللہ کے حضور میں وسیلہ بنا کر پیش کرنا ہے اسے آدمی اچھے سے اچھا بناتے رہنے کی کوششوں ہی میں تو رہے گا۔ اور ضرورت سچی ہو تو ضرورت مند، مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا، ضرورت واقعی ہو، سچی ہو، اللہ کی پسندیدہ ہو، تو ضرورت مند اپنے وسیلے میں کسی کمزوری کو، کسی رکھنے کو، کسی بدصورتی کو اپنے بس بھر نہیں آنے دے گا۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں دعا کو بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ دعا کی بہتری اللہ سے تعلق کی عمارت کا سنگ بنیاد ہے۔ تو اس کو بہت سنجیدگی سے اور پوری صفائی سے دیکھنا چاہیے کہ میری دعا کی کیا حالت ہے، میری دعا کا کانٹینٹ کیا ہے، اور اس کی حالت کیا ہے۔ اور یہ کیونکہ دعا بہت ہی ایک معجزاتی تاثیر رکھتی ہے، یعنی مطلب یہ آپ ہر آدمی کے تجربے میں جو چاہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ دعا میں اللہ کے یقینی حضور میں ہونے کا احساس بالکل نیچرل ہے، اس میں کسی تکلف کی ضرورت نہیں۔ تو اس احساس حضوری کو نماز وغیرہ کی طرح دعا میں بھی برقرار رکھنا چاہیے، بلکہ اسے دعا کی شرط سمجھنا چاہیے۔ اس لیے عرض کر رہا تھا کہ دعا غائب دماغی اور میکینیکل انداز سے کرنا، مطلب ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کو ناراض نہ کر دے، یعنی مجھ سے مانگ بھی رہا ہے اور اس بے دلی اور بے حسی کے ساتھ مانگ رہا ہے، کیسا بے ادب آدمی۔ تو اسی طرح مطلب ہر آدمی کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، اور خاص طور پہ وہ دعائیں تو ضرور ہی قبول ہوں جو اسے آخرت میں سرخرو کروائیں، جو اسے آخرت میں بخشوائیں، جو اسے آخرت میں قابل مغفرت بنائیں۔ تو اس پہلو سے اگر دیکھیں تو جس آدمی کے معمول میں درود شریف کی کثرت ہوگی اس کی دعا انشاءاللہ زیادہ قبول ہوگی۔ اب ہمارے یہاں ایک عجیب سی فضا پھیل گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ، خیر اس کا ایک سبب بھی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اتنا بازاری بنا دیا، اتنا ولگرائز کر دیا کہ بعض سکھا اور سنجیدہ اور باوقار قسم کے لوگ اب گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے حسی مظاہر اور اثرات سے ڈرنے لگے۔ تو اب اس طرح کی باتیں ہونے لگیں جنہیں دیکھا نہیں ان سے محبت حسی کیسے ہوگی۔ تو لیکن بہرحال یہ ایک دوسری وبا ہے۔ پہلی وبا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو ولگرائز کرنا، دوسری وبا یہ ہے کہ اس عشق ہی اس کو غیر ضروری سمجھنا۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ درود شریف پڑھنے والے کی دعا میں قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بالکل سامنے کی وجہ ہے کہ درود شریف اب سب سے بڑی دعا، سب سے مبارک، سب سے افضل
سب سے زیادہ نوبل کانٹینٹ رکھنے والی دعا ہے، سب سے زیادہ عظیم مقصد رکھنے والی دعا ہے، رب سلم علی محمد، رب صلی علی محمد۔ تو درود شریف افضل دعا ہے، اور پھر یہ کہ یہ واحد دعا ہے جو جس کا حکم بعد میں دیا گیا، قبول پہلے کیا گیا، یعنی یہ دعا مقبول پہلے ہے اور اس کا حکم ہمیں بعد میں دیا گیا، یہ پہلے ہی سے مقبول دعا ہے۔ تو جو خوش نصیب اس مقبول ترین اور اللہ کے لیے محبوب ترین دعا کا مسلسل اہتمام رکھتا ہے، اس کی دیگر دعائیں بھی امید ہے کہ رد نہ ہوں گی۔ اب مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، اگر رشید ارشد صاحب ہیں تو وہ اس کی تائید یا تردید کر دیں گے، تردید کرنا ہو تو بتا دیجیے گا، اور تائید خاموشی سے بھی ہو جائے گی۔ کہ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اپنی دعا کے اول آخر میں درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ ادھر ادھر کی دعا تو قبول کر لے اور بیچ میں رکھی ہوئی عرض کو رد کر دے۔ تو درود شریف کو گویا قبولیت دعا کا سبب بتایا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خیر، تو درود شریف سے نسبت میسر آ جائے تو بندہ احتیاج اللہ کا محفوظ ترین اور کامل ترین حال حاصل کر لیتا ہے۔ تو سمجھ گئے نا کہ مستجاب الدعوات بننا ہے، کون نہیں چاہتا کہ وہ مستجاب الدعوات نہ بنے؟ تو سب مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں، کیوں مستجاب الدعوات خود غرضی کے ساتھ نہیں کہ جو مانگا مل جائے، بلکہ کہ جو کہوں اللہ سن لے اور اللہ میری بات خوش ہو کے سنے۔ تو اگر مستجاب الدعوات بننا ہے تو درود شریف کو اپنی سب سے بڑی ضرورت بناؤ اور گناہ سے بچو۔ تو اسی طرح مطلب درود شریف کی یہ شان ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے انشاءاللہ کہ دعا میں کبھی کبھی صرف درود شریف ہی پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح نماز میں بھی ایک مرتبہ کے بجائے کبھی کبھی 3 5 7 مرتبہ بھی اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیا جائے تو اس سے ظاہر ہے دعا اور نماز دونوں کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو اب ایک چیز جو عملاً صحیح صورت میں نہیں رہ گئی، وہ اس لیے نہیں رہ گئی کہ اس کے پیچھے تصور پوری طرح درست نہیں ہے۔ تو اس کو پیش نظر رکھ کے، یعنی مروج اور متداول غلطی یا کوتاہی کو پیش نظر رکھ کے عرض کر رہا ہوں کہ دعا محض مانگنا نہیں ہے، دعا صرف استعانت نہیں ہے، عبادت بھی ہے۔ تو اس کا عبادت ہونا دعا کرتے وقت دل و دماغ میں، طبیعت میں حاضر رہنا چاہیے۔ پھر اگر ضرورت پوری نہیں بھی ہوتی تو بھی قلب مطمئن رہتا ہے کہ میں نے اللہ کو خوش کرنے والا ایک کام کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو پھر بھلا کون سی حاجت تشنہ تکمیل رہ سکتی ہے؟ پھر حاجتوں پہ وہ اصرار ہی نہیں رہ جاتا کہ ضرور پوری ہو۔ تو بھائی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مطلب یہ جو تھوڑے سے ہلکے سے اور نہایت کم وقت میں پورے ہو جانے والے معمولات ضرور اختیار کیجیے گا، ورنہ وہ بے مروتی ہوگی بلکہ بے وقوفی بھی ہو۔ تو بس آخر میں ایک دو بات کہہ کے پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے عرض کروں گا کہ کچھ آپ لوگ فرمائیے۔ اب وہ دعا پہ ذرا بات لمبی ہو گئی، لیکن چلیں اللہ کرے مفید ہو۔ تو بہت اہم، بہت ضروری، بہت بنیادی بات یہ ہے کہ حب دنیا سے مکمل طور پر پاک ہوئے بغیر دعا ہی نہیں، ہر عبادت بے روح ہے۔ تو سب سے پہلے پری کوالیفیکیشن، نیسیسری پری کوالیفیکیشن کے طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ دنیا سے ایسی محبت نہ ہو
جو اللہ سے یقیناً غافل کر دیتی ہے اور اس کا نافرمان بنا دیتی تو اور اسی طرح مطلب ایک ایسی ضمنی سی بات ہے کہ دعا میں بے نیازی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، یعنی چھوٹی سے بڑی تمام چیزیں اللہ سے مانگنی چاہیے اور پورے تذلل کے ساتھ اور تمام محتاجی کے ساتھ اور ساری وفاداری کے ساتھ۔ یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ یا اللہ اگر نہ بھی دیں تو میں راضی ہوں، یہ حال ہونا چاہیے۔ لیکن مطلب میرا حال تو یہی ہے نا کہ اللہ دے تو میں شکر گزار ہوں، نہ دے تو میں وفادار ہوں۔ تو لیکن یہ کہ یہ باتیں زبان سے نہیں کہنی چاہیے کہ نہ دیں تو کوئی بات نہیں، میں اس پر بھی راضی ہوں۔ تو ورنہ یہ اگر زبان سے نکل جائے تو یہ کلمہ تکبر ہے۔ ہم ہر چیز میں اللہ کے محتاج محض ہیں، وہ چیز چاہے رات کی روٹی ہو یا جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تو سبھی کو یاد ہوگی نا، جو قرآن میں بھی آئی ہے کہ اے رب تو جو اچھی چیز میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا فقیر ہوں۔ تو اللہ بہرحال ہماری دعائیں بھی ٹھیک کرے، اور دعا میں کیونکہ یہ تاثیر ہے کہ وہ نفس کو اللہ سے تعلق پر کنڈیشن کر دیتی ہے۔ تو دعا کی تصحیح اور دعا کی اصلاح اور دعا کرنے کے طریقے میں اخلاص کی طرف توجہ دی جائے، اور اس کے ساتھ بھائی وہ جو 3 باتیں عرض کی ہیں ان کو معمول بنانے کی کوشش کریں، اور اگر ان میں کوئی غلطی نہ ہو، کوئی غلطی نظر آئے تو وہ کوشش تو ظاہر ہے آپ کیا کریں گے، مجھے بھی مطلع کر دیجئے تاکہ میں بھی اس سے نکل جاؤں۔ تو میں نے بھائی اپنی بات پوری کر لی، اور معذرت چاہتا ہوں کچھ لمبی ہو گئی۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت یہ 2 چیزیں ذرا واضح کر دیں کہ آپ نے کہا کہ 2 دعاؤں کے درمیان درود شریف پڑھنا چاہیے، یہ درود ابراہیمی ہی ہونا چاہیے یا جیسے چھوٹی فارم بھی ہو سکتی ہے جیسے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس طرح؟ یعنی کہ نہیں مطلب وہ درود ابراہیم جو میرا عمل ہے میں پڑھتا ہوں وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ صحابہ سے منقول ہے، اس کو معصور کہا جاتا ہے، یہ چھوٹا ہے۔ اچھا، یا ایک اور نسبتاً مختصر درود شریف ہے جو امام بخاری نے اپنی کتاب ادب المفرد میں لکھا ہے، روایت کیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ امام بخاری۔ جی حضرت دوسری یہ بات پوچھنی تھی کہ آپ نے پہلے ایک مجلس میں فرمایا تھا کہ درود شریف میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا نام نہ لیا جائے تو وہ مکمل نہیں ہے، ذرا اس کو تھوڑا واضح کر دیں۔ ہاں آئیڈیلی مکمل نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ دونوں بھی ہم نے وہیں سے لیے ہیں نا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علم کی حد تک درود شریف کے جو صیغے اپنی زبان مبارک سے تلقین فرمائے ہیں وہ ابراہیمی درود شریف، یعنی اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر بھی آتا ہے۔ لیکن یہ صلی اللہ علیہ نبی الامی یہ صحابہ سے منقول ہے، اور وہ بھی امام بخاری نے کہیں سے روایت کیا ہی ہوگا۔ بہت السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محترم جاوید صاحب ایک سوال کرنا تھا، آپ ہر لیکچر میں عام طور پر کہ اللہ سے وفادار رہیں اس بات پر زور دیتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ایک بندہ کیسے یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کریم کا وفادار ہے؟ یعنی مجھے یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ میں اللہ کا وفادار بندہ؟ گناہوں سے بچ کر، جو بھی گناہوں سے بچتا ہے وہ اللہ سے وفادار ہے،
اور جو نیکیوں کی طرف لپکتا ہے وہ اللہ سے، وہ بھی اللہ کا وفادار ہے۔ جی مطلب سمپلی مطلب گناہوں سے بچنا، اس کی کوشش کی جائے جتنی بھی ہو۔ گناہوں سے بچنا اور تکلیف پر صبر کرنا اور آرام پہ شکر کرنا، یہ پوری بات کہتے ہیں۔ جزاک اللہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاجزی کن مقامات پر جو ہے وہ تکبر کاؤنٹ ہو سکتی ہے، یا اس کی ہم ویریفیکیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سوال میں نہیں سمجھا کہ عاجزی تکبر کیسے ہو سکتی ہے۔ دعا میں آپ نے فرمایا کہ دعا میں بھی اس طرح کا رویہ نہ ہو کہ محتاجی اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ زبان پر نہ ہوں، تو ہماری جو اندر کی کن مقامات پر یا اس کی ویریفیکیشن کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ تکبرانہ عاجزی ہے یا وہ عاجزی ہی ہے؟ ہاں، عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف اللہ کے آگے جھک رہا ہوں، صرف اللہ کے آگے جھکنے کا یقین اور احساس، یہ عاجزی کی اصل ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ میں لوگوں میں سے بھی کسی کو خود سے کمتر نہیں سمجھتا، یہ عاجزی کا بھی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے۔ تو بس جس میں یہ دو چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ عاجز تباہ۔ کبھی کبھی عاجزی میں بھی کہ یہ میرے پیش خیمہ ہے۔ ہاں، اس کا آسان علاج یہی ہے نا کہ جہاں بھی اس طرح کا عاجزی محسوس ہو یا عاجزی ظاہر کرنے کی ضرورت محسوس ہو، وہاں رک جائے، وہاں اس کے اظہار پہ ایک وقتی روک لگا کر اس کے بعد جب تک اس کی طرف سے مطمئن نہ ہو اسے اظہار میں نہ آنے دو۔ یہ کر کے دیکھیے۔ تو پھر بھائی اب اجازت ہو تو میں پھر جاؤں۔ بہتر جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔